وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں تم بہت گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے انت اول الولدا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ بڑی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے. میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. بچے کو نظر لگ گئی آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھیے، آپ جامعۃ الامام بخاری آپ کے قریب میں، پوچھیے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا ہے کہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے. بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے، یہ بھی شرک ہے میرے گاؤں میں، یہ بھی شرک ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو، رفع یدین کر کے نماز پڑھتے رہو، سینے پر ہاتھ باندھتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو، مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری توحید صحیح نہیں ہے. اپنی توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو. ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا. میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے، میری اولاد کہیں شرک میں نہ پڑ جائے. اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی چنتا ہے تو آپ کو بھی چنتا ہونی چاہیے، آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد. اور آگے بڑھیے، نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے. آج کل نعرہ لگتا ہم دو ہمارے دو، تیسرا آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو کھلاتا ہے کیا؟ تیری اوقات ہے؟ تیری اوقات ہے تو کھلائے گا؟ نہیں. اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس غلط فہمی کو دور کر لو میرے بھائی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کبھی اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے. نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. اولاد کی روزی اولاد لے کے آتی ہے. کبھی غور کرنا شادی کے پہلے آپ کتنا کماتے تھے اور شادی کے بعد پھر آپ کتنا کمانے لگے. اور جب بچہ پیدا ہوا، اگر ایمانداری سے بات کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور روزی میں برکت دیتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا اپنا مقدر وہ لے کے آیا. دوسرا بچہ پیدا ہوا اپنا مقدر لے کے آیا. بچے اپنی روزی اپنا مقدر لے کے آتے ہیں. یہ کبھی مت سمجھنا میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تم کھلا رہے ہو. اور اگر ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے مدرسے میں ایک LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا مولانا صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس نے کہا مولانا صاحب بیٹی پیدا ہوئی؟ میں نے کہا وہ مجھ کو سمجھانے لگا آپ کی بیٹی ابھی بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، بہت خرچہ آئے گا، اس کو پڑھانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. آپ یہ پالیسی لے لیجئے 18 سال، ابھی آپ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کریں گے، 18 سال بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی آپ کے پاس شادی کے لیے پیسہ ہو جائے گا. یعنی آج بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آنے لگتی ہیں، لوگ پلان بنانے لگتے ہیں 18 سال بعد. وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے. آج بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ تو بہت بڑی ذمہ داری میرے گھر میں آ گئی. بیٹا ہوتا تو کما
شادی بھی کرنا ہوگا، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا، اور شادی کے موقع پہ لمبا چوڑا جہیز بھی دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ معاف کرنا، بیٹی بوجھ نہیں ہے۔